کسی پر کوئی تبصرے کرنے کا مقصد نہیں ہے آج کی تقریر. ہم میں سے ہر ایک صرف اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے. پڑوسی کی ہانڈیاں نہیں تلاشنا ہے آپ کو. پڑوسی کی بیٹی کیا کر رہی اس پر کوئی تبصرے نہیں کرنا ہے. صرف اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو اور غور کرو کہ صبح و شام کی زندگی میں کہاں کہاں ہم اللہ اور اس کے رسول کی مان رہے ہیں اور کہاں کہاں نہیں مان رہے. کہاں کہاں ہم اللہ اور اس کے رسول کی مان رہے ہیں, کہاں کہاں نہیں مان رہے. آج ہماری بہن بیٹیوں کے سروں سے ہٹے ہوئے دوپٹے, کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کی مان رہی ہیں؟ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کے سیریل کی ایک قسط نہیں چھوٹتی ہے اور رب کی بارگاہ کے سجدے چھوڑ رہی ہے. کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کی مان رہی ہے؟ آج ہمارے قوم کا نوجوان جو فیشن پرستی کا غلام بنا ہوا بیٹھا ہے, کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کی مان رہا ہے؟ سوچو ابھی پچھلا رمضان تھا نا, سینکڑوں فون میرے پاس آئے, حضرت اس بار میرے بیٹی نے تراویح نہیں پڑھی. میں نے کہا کیا بات ہے, اس بار تو لاک ڈاؤن بھی نہیں, آخر وجہ کیا ہے؟ کہا نہیں حضور اس بار IPL چل رہا تھا. کیا چل رہا تھا؟ IPL. سوچو ہمارا اب کہاں پہنچے. آج شکوہ ہوتا ہے نا کہ ہم پر ظالم بادشاہ مسلط ہے. یقیناً جب امت کے اعمال پراگندہ ہوتے ہیں نا تو رب ظالم بادشاہ مسلط کر دیتے ہیں. جی حق ہے. یہ جلسے صرف آپ کو ہنسانے کے لیے نہیں ہوتے. ایسی محفلوں میں آئے ہو تو کچھ میسج اور پیغام بھی لے کر کے جاؤ. فون کرتے ہیں کہ جانتے ہیں اس بار IPL چل رہا تھا, بچوں نے نمازیں نہیں پڑھی طرح. سوچو کیا گارنٹی لے کر کے جا رہے ہو کہ صبح کی فجر میں تم حاضر ہو جاؤ؟ کون بندہ ہے جو یہ گارنٹی لے سکتا ہے کہ آنے والا رمضان وہ پھر دیکھے؟ کوئی نہیں لے سکتا. دوستو زندگی کا کوئی ایک پل کا بھروسہ نہیں. لہٰذا دیکھو, آج غور کرو کہاں کہاں اللہ اور اس کے رسول کی مان. آج ہمارے قوم کے ضعیف آپ ہم سے پڑے ہیں, لیکن سچی باتیں اگر منبر و محراب سے نہیں ہوں گی تو پھر کہاں سے ہوں؟ آج تو جانتے ہیں آج ہم نے جلسوں کو کامیڈی شو بنا کر کے رکھا. ہمیں اس وقت تک باتیں مزہ نہیں آتی جب تک یہ مقرر ہمیں ہنسائے نہ. ہمیں اس وقت تک مزہ نہیں آتا جب تک ہمارے دلوں کو کوئی خوش کرنے والا پیغام نہ سنائے جائے. ہمیں ایسے جلسوں میں جانے میں مزہ آتا ہے جہاں ہم جلسوں میں پہنچیں اور اہل اسٹیج یہ نعرہ لگا دے کہ ایک بار سبحان اللہ کہہ دو گے اور جنت مل جائے. سوچو ہم نے یہ معیار بنا کر کے رکھا. جلسے ایک بار سبحان اللہ کہنے سے جنت نہیں ملنے والی. جنت میں جانے کے لیے ہمیں اپنا اعمال سدھارنا پڑے. ان اولیاء اللہ کے آستانے پر آئے ہو نا, ان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو. انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا, انہوں نے اپنی اولادوں کو چھوڑا, انہوں نے سرزمین سنجر کو چھوڑ کر کے اس راجستھان کی پتھریلی زمین پر آنے والا نبی کا شہزادہ جسے خواجہ ہند کے نام سے جانا, یہ قربانیاں دی ہیں تب جا کر کے دین ہم تک پہنچا. نبی کے شہزادوں نے کربلا کے میدان میں اپنی گردنیں کٹائی ہیں تب دین ہم تک پہنچا. آج آپ سوچتے ایک بار جلسے میں جاؤ گے اور سبحان اللہ کہہ دو گے اور جنت مل جائے. جنت میں جانے کے لیے ہمیں اپنے اعمال سدھارنا پڑے گا, ہمیں اپنے اعمال کو سنوارنا پڑے گا, ہمیں دیکھنا پڑے گا. ہماری قوم کے ضعیف ان سے پوچھو, آپ بڑے ہیں لیکن یہ باتیں ضرور کہوں گا اور مجھے حق ہے کہ کہا جائے. ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے چائے کی چسکیاں لیں اور ایک دوسرے پر کمنٹ پاس کریں کہ فلاں کی بہو نے ایسا کیا, فلاں کی بیٹی ایسا کرتی ہے, فلاں کا بیٹا فلاں جگہ جاتا ہے. دوستوں دوسرے پر کمنٹس کرنا چھوڑو. ہمارے قوم کے نوجوان رات بھر واٹس ایپ اور فیس بک میں گم. صبح کب سوتے ہیں؟ جب فجر کی اذان ہونے والی. سوچو ہم اور آپ کہاں پہنچ گئے. علماء موجود ہیں, ان سے پوچھے کسی جگہ کے مسلمان اگر نماز پڑھ سکتے ہیں اور نہ پڑھیں, کسی جگہ کے مسلمان اگر روزے رکھ سکتے ہیں اور نہ رکھیں, کسی جگہ کے مسلمان اگر قرآن پڑھ سکتے ہیں اور نہ پڑھیں, کسی جگہ کے مسلمان اگر اذان سن سکتے ہیں اور نہ سنیں, تو جانتے ہیں ربشیت یزدی کی طرف سے وہ خطرناک فیصلے ہوتے ہیں, رب کی طرف سے وہ خطرناک فیصلے ہوتے ہیں. رب فرماتا ہے اب تم نے آسانی کے دنوں میں نہیں سنے تو ہم ایسے حالات لے آئیں گے کہ تم سننا چاہو گے تو نہیں سنو. سبحان اللہ. حالات ابھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. ابھی 2 سال پہلا لمحہ گزرا ہے. پوچھو ہم مسجدوں میں جانا چاہتے تھے لیکن مسجدوں کے دروازے ہمارے لیے بند. ہم اذانیں سننا چاہ رہے تھے لیکن جانتے اذانوں پر بین لگ گیا. ہم قرآن کی تلاوت تراویح میں سننا چاہ رہے تھے لیکن حکومت کی طرف سے اجازت نہیں. لہٰذا اپنی آنکھیں کھولو اور اپنے آپ کو سچے معنوں میں رسول کا غلام بناؤ. کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ. اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ. اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ, اور مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو. لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علی ہو اور تو اسلاف کے اپنی تاثیر لے لے, زبانوں پہ نعرہ تکبیر لے لے اور خدا ہم کو شبیر سا حوصلہ دے.
خدا ہم کو شبیر سا حوصلہ دے کہ دی کے لیے گردن اپنی کٹا دیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. رب قدیر کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم سب کو رسول کا سچا اور پکا وفادار بنائے. اولیاء اللہ کے آستانوں سے ہمیں ایسی وابستہ رکھے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ.